significantly ripened its IT ecosystem by being able to provide world-class services at much lesser budgets, nearly cutting the overall cost by a staggering 70%. Therefore, it is the second most financially attractive outsourcing destination. Pakistan is a remarkable place for varied economic opportunities. To encourage foreign investment, Pakistan offers 100% company ownership, and to promote IT exports, it offers a tax rate of as little as 0.25%. Also, 100% repatriation of profits and dividends for foreign owners. Why Pakistan? Because it has the world's largest entities as clients, some of which are eBay, Toyota, DHL, and BMW. Apart from some big clients, a host of international IT firms have established offices in Pakistan. Pakistan introduced its first Digital Pakistan policy back in 2018, the aim of which was to bolster the IT industry by building a digital ecosystem. Later, Tech Destination Pakistan was launched to enhance connectivity, improve digital infrastructure, increase investment in digital skills, promote innovation and tech, job creation, as well as increase economic growth. The campaign focuses achieving these objectives: e-government, training and innovation, and entrepreneurship. So here are we, Tech Destination Pakistan. Um, I have a few slides where I would just highlight to you the significance of this infrastructure uh, in this overall vision. Uh, Next page. So if you look at the overall landscape of IT globally, so it's over $7 trillion market, and if you look at Pakistan's shares, it's less than 0.02%. So the demand and the opportunity is immense. It's just our capacity, how much we want to tap. And come to next. So these are some of the facts that were there in the video as well, that we have all the ingredients. We just have to capitalize on the human capital and the key salient features that our economy, our youth, our human capital offers to the world. So uh, based on A.T. Kearney's analysis, we are the second most attractive location for outsourcing. That's because of human capital, the cost that our human capital is available on, and the number of resources available in Pakistan. So for the world, we are there. Next. So this was what, when I was saying that all these years, having all these problems, we have been growing. This IT sector has been growing, and inshallah, it will keep growing. So we just have to support our industry. We have to provide them with the requisite support in terms of skills, in terms of infrastructure, and the industry is there to grow. Next slide. So this is one important sector figure for the government and from the private sector. So most of the services that have been offered, there is an import component as well. And in many parts, the import is more than our exports. But the IT sector, because our input, our raw material is just human talent. So we are trade surplus by a significant margin. We are trade surplus by 78%. So if we earn $100, if we export $100, the $78 is the value addition is from Pakistan. So that's important for overall economy. So when we say that this is one sector which will take Pakistan out of this economic crunch, is this sector with this potential. Next. So we are also geographically well placed. So in BPO, the time overlap is important. So on the east, we have 4 to 5 hours gap, and on the west as well. So we are at the center. So all the outsourcings which in which the time is of essence. So we are at the center. So these are
almost all the major players have some part of their work being outsourced to Pakistan, and they are getting the quality output from Pakistan. So as far as quality is concerned, this speaks volume of the quality that has been delivered from Pakistan. Next. So this is another important area. We see that the global VC funding is going down. But here in Pakistan, the phenomena is reverse. So last year we saw 400 time increase in our investments in our startups. So, and most of these investments have come from abroad. So people realize the potential of the startups that have been generated in Pakistan. So it's everything is positive as far as the IT ecosystem is concerned. So I mentioned earlier capacity, human capital, and if we want to increase our exports, the only key raw material is human resource. So we have to increase the human resource as well. So right now it's our export remittances is let's say $2.6 billion, and we want to take it to 10 or 15 billion dollar. So we have to increase the human resource. So if today our average human yield is $4,000 per annum, and we want to take that up as well, so going to 10 or 15 billion dollar, we need to take our existing human resource, which is around 600 or 700,000 K. We need to take it to maybe 2 million, 2.2 million. So this big number for our exports, we all have to work together. The government, the industry, the academia, and if we can manage this human resource, the export numbers can easily be achieved. So one is skill and the other is infrastructure. So where we want to take these human resource to. So we need IT-enabled infrastructure. So right now we have a program where we are building 40 software technology parks across the country. These are not greenfield projects. Here we are converting existing buildings which are redundant, not in use, to software technology parks. So this is one way. But here, right now where we are standing, IT Park, it's a greenfield project. So uh, this project, the cost is around $186 million. It's a Korean Exim Bank grant. We are thankful to them. And the total area for the office space is around square feet. So if we talk about 10 or 12 billion dollar export, we probably need 50, 55 million square foot. So probably 60 or 70 such towers. So this is the need demand that is there for the real estate sector. We just have to sync with each other. The demands, we will have a panel discussion on this as well, but probably our IT industry's needs are slightly different with the traditional built over here. So probably we will listen to speakers in the panel discussion what they would like to have as far as real estate is concerned. I think I'm running out of time. So it's just not one building, it's a whole ecosystem where there'll be accelerator, incubator, co-working space, academia, industry, and startups can sit together. There will be investors as well. So this building will provide a whole ecosystem. Next slide. So that's it from my side, and let's work together to make Pakistan a tech destination. Thank you. Thank you, Janil Saab. And the purpose, ladies and gentlemen, for today's gathering is to bring the real estate investors here with our IT sector to let the guys know that, after DH and Barrier, you can look towards the IT sector geeks. The guys younger than me, 26 years old, 27 years old, are investing crores of rupees. So on that note, I would like to request Chairman Pasha Sohaib Khan for his keynote address. And the one thing we have categorically the instructions from the Minister of IT that nothing without IT sector's feedback he'll not give a go ahead. With that, please, ladies and gentlemen, welcome Zohaib Khan Saab, Chairman Pasha. Um, Bismillah Rahman Rahim. Honorable IT Minister um, Aminul Haq Saab, uh, Dr. Suhail Rajput Saab, our Chief Secretary Sindh, but Pasha closely working with as a Secretary IT, जो आज हमारी चीज़ें हैं. Honorable Miss Aisha Muriani, Additional Secretary from, I can see Miss Tanzila also today from the Government of Sindh,
I can see also like the IT industry from like my friends, CEO from Systems Limited, TRG, TPS, uh, diplomats, press and media, MNAs, MPS. I think it's a beautiful gathering today to address that पाकिस्तान इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में कहाँ जा रहा है. और आज मुझे 1 महीना और 5 दिन हुए बीन इलेक्टेड चेयरमैन पाशा विच इज़ अ सॉफ्टवेयर एसोसिएशन. और आई थिंक जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, ख़ास तौर पे जो पाशा का मेन रोल है, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि राइट नाउ वी आर फोकस ऑन 3 मेजर थिंग्स. वन इज़ the demand side, second is the supply side, and third is the infrastructure. So I think कि कराची में ख़ास तौर पे मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगा अपने आईटी मिनिस्टर का कि फाइनली कराची को एक मेगा आईटी कराची का हमें टावर मिल गया. और आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर वी कैन नॉट ग्रो. और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो ज़ाहिर है जो जिस तरीके से प्रोग्रेस में आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, बट ऑन द पॉलिसी साइड पाशा इज़, क्योंकि आज हमारी पाशा की मेंबर्स आईटी कंपनीज भी कराची से यहाँ मौजूद हैं, कि जो इस वक्त इश्यूज़ हैं हमारी एक्सपोर्ट की बढ़ाने के लिए, वो इस वक्त वी आर पाशा क्लोजली वर्किंग विद MOIT, PACB. लास्ट 15 दिन मैंने इस्लामाबाद में इसीलिए गुजारे कि हमारे जो FBR और स्टेट बैंक के इश्यूज़ हैं उसको हम हल करें. एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दैट जिस तरीके से MOIT की टीम पाशा के साथ सपोर्ट कर रही है, आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री के मसले जल्द हल हो जाएंगे. Third is for the demand side. I just want to share that last year for the first time एक मेगा हमारा आईटी का इवेंट होता है UAE में, जेटेक्स दुबई में. मिनिस्टर साहब गए थे लास्ट ईयर, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से कोई पहली दफ़ा उस इवेंट में कोई फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री में जाना हुआ. तो जब मिनिस्टर साहब ने देखा खुद के पाकिस्तान की क्या उस वक्त वहाँ पे प्रोपोजिशन थी, तो आई रिक्वेस्टेड हिम पर्सनली कि सर हमें नेक्स्ट ईयर जो है वो इस लेवल पे जाना है कि पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दुनिया वहाँ आती है, हम पाकिस्तान को फ्रेम करें एज अ टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान. और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाशा रिक्वेस्ट लेके गई पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के पास, MOIT के पास, वो अभी मैं आपको 2 मिनट में विल शो कि हमने वहाँ पे क्या किया है. थर्ड इज़ द स्किल साइड. मेजॉरिटी कंपनीज़ की इस वक्त स्किल की ज़ाहिर है एक इशूज़ हैं. उस पर आई जस्ट वांट टू श्योर कि जिसने नहीं सुना है, टेक लिफ्ट का भी एक बूट कैंप स्टार्ट हुआ है. उसमें जो इस वक्त इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत है, जो लोग हमें डेवलपर्स स्किल सेट चाहिए, उस पर अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द PACB साइड. एंड आई थिंक माशाल्लाह आज हमारी यहाँ वी हैव अकेडमिया, वी हैव वाइस चांसलर एंड चांसलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट दैट पाशा आपके साथ मिल के उस पर काम करेगा. जो हमारी इंडस्ट्री को रेलेवेंट स्किल चाहिए वो हम आपको बताएंगे. हमने आपका पूरा एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है. एंड सी हम शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1.5 साल में हम सर्टिफिकेशन लोगों को कैसे कर सकते हैं. और इसके अलावा जो what we have planned that for the delegation, trade side, policy side, I'm thankful from the consulates from the different countries where Pakistani companies are targeting. We will closely working with the consulates in Karachi, embassies in Islamabad, and consulates in Lahore, that how we can be partner from the IT side to improve the bilateral trade in the technology sector between the two countries. Once again, thank you very much. And I think so many good people are from the Federation of Pakistan Chamber of Commerce, from the Karachi Chamber of Commerce. Madam Jahara is sitting here. I think हमने सबने जितना क्लोजली काम करेंगे, सबके एक्सपीरियंस है उतनी ज़्यादा इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे. So at last, I just want to show some glimpse of what the branding has been set Pakistan during JATEX, and credit goes to the entire IT ministry, PACB, Pasha, and thankful to our minister. Please. What is Digital Pakistan vision? Pakistani minister said is also that, of course, all these challenges, they create opportunities. 60% population in Pakistan are young. And Pakistan makes the news a lot.
I did get impacted a little bit by the visit of by visiting the Expo Pavilion for Pakistan. For the people of Pakistan, there should be a affordable and meaningful connectivity. And for that purpose, we are investing tons and tons of money. Our vision that there should be a cheaper smartphone in every Pakistani so that they can do e-commerce, e-education, e-health and everything through their smartphone. Pakistan cities offer great potential not just in terms of being large consumer markets but also in terms of becoming innovation hub. So thank you. At last, I must say that if we want to target a $50 billion export, I think if the government can support this industry, remove all the hurdles, and we should do such brandings and improve our skill set. Thank you very much once again. Pakistan Zindabad. Thank you, Zohaib, and we are really looking forward to work with Pasha team to for these international collaboration, partnerships, and infrastructure initiatives. With that, ladies and gentlemen, we have a very smart and quick panel discussion with the excellent industry profiles to have them there. It's our honor, and the topic of the panel is IT industry's need for infrastructure. We really want to highlight the potential this IT sector is having. If we are having $2.6 billion exports today, and if we want to take them to $10 billion, the need of this IT infrastructure is the next real investment sector for all of you guys. We are thankful to the Karachi Chamber of Commerce, the Federation, and all the leadership sitting here, so that we are really looking forward to highlight the potential the sector is having in terms of infrastructure. I would like to introduce a moderator of our panel discussion here, Ms. Jahan, the very well-renowned name of IT sector throughout the country. Please, ladies and gentlemen, a clap of hand, Ms. Jahan, and we are thankful to her, to be the moderator of the session today. We have Mr. Rizwan Adia, CEO, All Builders Association. If we have Abad representative here, we would request them to join us here on the panel discussion. We are having Mr. Asaf Peels from System Limited, one of the top exporter out of the IT sector. We are delighted to have him here as a panelist. Mr. Nadeem Elahi from Affinity. We are thankful for him. We are thankful to him to join us here, and we really want to highlight the sector need of BPO in the country. Last but not the least, we are having Mr. Awais Zadi from Hive. We are thankful, Mr. Awais, to for flying to Karachi on 11th hour notification and joining us on the panel. Awais, we are good to have you here, and especially Awais' specialty in the in that shared infrastructure model. We would really look forward to hear from him. We also request Mr. Shahzad Shahid, ex-chairman Pasha, and head of the TPS, to join us in the panel discussion. With that, I would now hand over to Jahara, to you to take the discussion. Thank you, Raza. Assalamu alaikum, everyone. Minister for IT and Telecom, Mr. Aminul Haq, all the dignitaries here, Mr. Sohail Rajput, Ms. Tanzila,
Aisha Nurani, all of you, welcome to this, something that we have all been waiting for in Karachi for many, many years. And it's about to happen. I'm really excited, and I'm sure my panel is as well. We have a strong need for infrastructure for IT companies in Pakistan, and I think that's a discussion we're supposed to have on this panel. So I'll start with Asif. Asif, this is something that the IT industry has been asking for in Karachi for a long time. Some of you, like you and Nadeem, have actually set up your own companies. TPS also has their own building, and OAS has set up an infrastructure that provides for startups and companies to actually have space. So when we look at something like this, I know Junaid said that this is 760,000 square feet of space, but we need a lot more. So what is it that the IT industry is looking for with the growth that we are seeing every year? So Asif, if we can start with you. Ji, Assalamu alaikum everyone. And again, respected Minister Saab, Chief Secretary, Member IT, all the dignitaries here. So I think it's an interesting proposition. I will start with this, as Junaid mentioned, why we need first IT parks or technology infrastructure. Because to attract exports, you need to showcase. When the principals like Microsoft or SAP or anyone comes, or your customers, or you want to showcase and do certain events, where do you host? So physical infrastructure is essential, because that distinguishes and that shows that this is the kind of welcome. They can see the infrastructure, they can see the companies at one place, and that shows the strength, and that gives a confidence to the buyers, or that it is secure and it's across the airport, or whatever, the location also matters, right? So that is a huge opportunity to showcase. So it is must to have physical along with digital infrastructure. It's not like just you can create the buildings and there is no digital infrastructure. So digital infrastructure or anything that is important. Now I come to the point, like 760,000 square feet, which Junaid just shared, in just 6 acres, can generate $500 million export. Just imagine, like you can house 12,000 people easily in that kind of a square feet space, if you do the math. And for every $1 billion, you need 25,000 developers to do $1 billion exports. So you can imagine even this location can generate $500 million export if we house and build the infrastructure. So you can imagine that how this 6 acres of land, and Pakistan has enough space. Once we create that, and now in today's world, it's a hybrid world. Not 100% people are coming to office to do the work. So it's a 70-30. So even you can further increase your yield per employee and per location. So it's a great initiative. It's a great initiative, and I think it will definitely help Karachi. It will definitely help Pakistan IT exports. It will provide jobs to many IT graduates, as well as many other builders and raw material and other stuff. So it's a great initiative, I would say, Jara. It's very welcome. I hope we can do this as quickly as possible, as we can't wait. It's an opportunity loss for the country and for all of us. Thank you very much. Nadeem, from a BPO perspective, which your company has been focusing on, as has part of what Systems does is BPO. You need more and more people in order to generate income. And we have many of the vice chancellors here. Space has always been a problem. What do you think, in addition to IT companies, IT parks like this also must include all the infrastructure that is needed by IT companies. So whether it is space for startups, whether it's space for academics to do research, all of those kind of things are also needed. Do you think this will enable companies like yours to grow faster? Is it something that will attract, as Asif said, more investors
to come in from outside, customers to look at Pakistan as an IT destination? Yeah. So Jahan, you're right. I think as a BPO company, we use large amounts of space, and I think unlike IT, uh, BPO work has to be done in premises because we deal with a lot of data, a lot of confidential information. Now I'll share we have some unique problems in Karachi. Karachi के जो मसले हैं वो थोड़े से different हैं, and I'll share our example just to give you an idea of our size. We employ about 7,000 people. 90% is export. This overall square footage we have as TRG, which is IBEX and Affinity, is almost 500,000 square feet. This includes Karachi, Lahore, and Islamabad. About 250,000 square feet is in Karachi. Now, what's the problem? The basic problem in Karachi is lack of space. I mean, there is just not enough supply. And then we have to understand that, basically this sort of sector which employs educated youth, they're not going to go to Landi, they will not go to export processing zone. They will not, they have a lot of employment opportunities, with a lot of companies. So we have to create space in the center of the city. And that's the major issue, right? We have to create a large amounts of space in the center of the city. And just to give example, we have a large building on Sharai Faisal. We ran out of it last year. And then, believe you me, it's been about 2 years. We were running from pillar to post, finding a location which was central enough, and we couldn't. So finally, we had to go to DHA, which is like on one side of the city. So I think location is very important in this industry. I mean, we get a lot of proposals कि जी आप लांडी क्यों नहीं चले जाते, आप export processing zone में चले जाएं. That's not going to work for IT. It may work in Lahore, it may work in Islamabad. Karachi has other issues. The amount of transport time, the infrastructure is so poor, the amount of transport time it will take for somebody to go from Port Qasim to the center of the city is going to be like 2 hours. 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 4 घंटे तो यहीं निकल गए. तो काम क्या करेगा? So I think those are very unique issues, right? And so we need space in the center of the city. We need large amounts of space, and then there is the financial aspect. I mean, we are a large company, and builders will tell us, okay, आप हमें 2 साल का advance दे दें, हम आपको building बना देते हैं. अब issue is कि as an IT industry, we don't get any financing from banks. Banks don't lend to us. We have to, employ and manage large amounts of people. So I have limited working capital. So मैं क्या करूँ? मैं क्या real estate developer को क्या hundreds of millions दे दूँ कि भाई आप उसको block कर दूँ? वो भी possible नहीं है. और अगर हमारे लिए it's not possible, imagine what the smaller players will do, right? So it's a real issue. On top of that, sort of the flip side of that, if you look at talent, Karachi by far has the best talent in Pakistan. In terms of education, literacy, professionalism, आप किसी भी metric, we work in KLI, we have, 3,000 लोग यहाँ हैं, 3,000 लाहौर में, 1,000 इस्लामाबाद में, so we can compare the metrics. So there are people available, but we just don't have the ecosystem. So I think if we create the ecosystem through buildings like these, there is a lot of opportunity, particularly for BPO. BPO का आपको समझना होगा, it's not as difficult to scale as IT services is, right? We don't need large amounts of education. We need people who can speak English, who can read, write English, and who are computer literate. So there is a large amount of population that is available there. If we do provide space, relatively cheap space, decent space, we can really grow the industry. So that's really what the constraints are, and I shared with you our personal problem so that you can sort of relate to it. Thank you. Quite right. And also, I think one of the things I'd like to add there is for women to travel back and forth. Correct. If the location is extremely important. Correct. Security is also something that one needs to think of. Shahzad, you run a fintech, you've run a financial services company for many years. You've also been part of Pasha, with Zohaib, and you have put in a lot of work into policies and things like that. And infrastructure is still a problem in Karachi for growth. What is your take on the number of fintechs that are growing now and other kinds of companies which require space and require the collaboration that clusters will provide?
First, this is very heartening to see this land, which is earmarked. I think 10 years ago, I had been, I have visited it twice with different people that we will have a sort of tower of, tech tower coming up, and every time my vote had always been 200% in favor of it, and the reason has been of other reasons, unlike Lahore and Islamabad, is this safety. Now, Karachi is a port city, the largest city in the country, but unfortunately with this city being cosmopolitan, it brings a lot of safety issues and peace issues and the perceptional matters. So anybody from like principals or customers can now be easily invited to come over to Karachi from the airport to this office place, stay in Ramada, go back. The cost of giving security and the cost of convincing somebody to come to Pakistan or Karachi is basically has to practically become to zero by just by having a space, having a property here. This is first off, and this is going to help all those companies which have a lot of export where the customers or the principals may wish to come and visit you. The second element is fintech. Financial services primarily require a sense of data privacy, which is very sort of cardinal to it, which basically means a lot of information. And so I'm sure a lot of things also depend on the BPO as well. Even banks do not permit their BPO services to be offered by from home as well. So when you have these physical premises available where you can offer these services, a lot of financial services have to be provided from the office and they cannot be extended to the homes because you cannot ensure that level of security of data and level of security systems available from that. In terms of fintech and the growth of it, I believe the numbers are there. They're not handy to me right now, but most of the investments are coming into fintech. I was in Saudi last week, same thing. Most of the investment, even in Saudi startups, is coming into fintechs. And the reason is these are significant youth bulge in these countries. The youth are in abundance, which basically means they need to be financially become literate and get into the financial network and more importantly into the digital financial inclusion, which requires this technology innovation both by the government, by the banking sector and as well as the fintech. I just want to add one more element to it, which is very critical to the IT sector coming from the Pasha perspective. For us to increase talented kids to come to IT, we need to create a brand of IT which is superior to other sectors. And without having, a very sort of amazing places that you can say that, just like you say, you go to Palo Alto, for example, you go to Dubai Internet City, you go to every country, there is a village, town, city, district, whatever you call them, but there is a place which creates that ecosystem, which creates that sort of, community where you can take your customers along and you can say, this is where we are there, right? And this is where those parents, those youth, those potential customers get impressed by, and this creates a first pull. And the community, once you establish, it eases up so many things that you cannot imagine. It's not that you plan it, but just having that ecosystem there, ease of business, more interest by the people to invest into IT, they all come in handy automatically. Thank you, Shahzad. Oais, from being a startup yourself years ago, many years ago. Still today. This is a different startup. You decided to create real estate where both IT companies and other companies can work out of. So the Hive has facilities here in Karachi, also in Lahore, Islamabad, and it seems to be growing all the time and you seem to be running out of space. So tell us about that journey and what would you suggest to builders in the room who should be looking at the IT sector as people whom they can attract into buildings that they set up? Or are you going to be controversial? So, yeah. Thank you, Jahan. So I wear multiple hats. I'm still a startup. I run a tech company, a fintech, in fact. But about 6 years ago, I saw an opportunity. So Pakistan, a huge issue is infrastructure.
जगह का मसला बड़ा सीवियर है अगर आप लोग समझ सकते हैं तो so so even for work there was not enough space available, not enough quality vehicles. Even today if you want to go get a good A plus building in Karachi, let's say I want 50,000 square feet, even all the builders sitting together, they will be hard pressed to put it together in one place for me. So we saw this opportunity for smaller companies primarily and for larger companies of providing a ready to move in space, because time is money. Like you ask Nadima, you ask Asif. The biggest challenge is when a project comes, right? So let's say they're bidding for a 500 people project, right? So they need to hire those people and put them somewhere, and nobody keeps that kind of space handily available. In the COVID times, I was talking to a lot of BPO companies, and everybody was saying, hey, we have such a huge opportunity because Pakistan somehow is, alhamdulillah, protected of bringing business in, but they didn't have space to put people, or even people that many readily available. So I believe that the opportunity is huge of good infrastructure. It doesn't have to be super premium. It has to be good quality stuff that is available, that is serviced. The problem is management, maintenance of the place. The problem is creating large footprints. Now, you can build those 180 and 200 square foot buildings, but the floor efficiency is just not there. So, a facility where there's an acre, 2 acre, 5 acres allows you put a very large footprint, and especially for larger companies like System and IBEX and all these companies, that translates into huge savings in how they utilize the space, the efficiency they get out of it. So I would just say that today Hive started off with 7,000 square feet in 2016. Today we manage over 300,000 square feet across Pakistan. Now this is not bare space, this is all serviced and managed space. But even I need bare space from a lot of builders to continue growing the business. So there's a huge opportunity from build to suit, from purpose-built buildings to co-workings, anywhere you look at. If you allow me to share a story, Jahan and I went to India in 2004. I think your predecessor Ashraf Bhai was with us from Systems, and we went to the Hyderabad, and we saw the Microsoft office there. It was at the outskirts, edge of the city. Now, lo and behold, 2019, I go there again for a conference, and that edge of the city is now center of the city, and a whole digital city has grown out of it. So, readily available quality infrastructure at a good price is key. And another thing that we need to do, and sir, your power sector, power players there, one of the key things we need to is to rationalize the real estate sector. There's so much black and gray money coming in. Somebody up there agrees, huh? So much money coming in, it has escalated the pricing. So it's just not practical to create affordable workspaces. So the moment we sanitize the real estate sector, make sure all the money coming in is legit and accounted for, I think it will rationalize the pricing of the real estate and make it more affordable for companies to grow. Thank you, Awais. I think our time is up, but in addition to what you said, we went to China, Singapore, Malaysia, all of these places. It was ready infrastructure that allowed their IT sectors to grow. So I'm thankful to the Ministry of IT and PSCB, as well as their collaboration with Pasha, that has allowed this to come about. And I hope this is the first of many more in Karachi that will open up. Thank you. Thank you, Mr. Hara, and all the esteemed panelists. We were really having the industry top brains here with us on the stage. We are really honored to have you guys here. Asif Peer Saab, Awais Saab, Shahzad Shahid Saab, Nadeem Elahi Saab, thank you again for joining us.
Ladies and gentlemen, let's proceed with our next talk. I would request Ms. Tanzila Habiba, advisor to CM Sindh on IT, to please share his views about today's initiative. We are really thankful for her to join with us. We are also thankful to Civil Aviation Leadership to join us here. And ladies and gentlemen, just to reiterate that Civil Aviation Authority is our partner, and we are standing on the land given by them, and we are really looking forward for national partnerships with them. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Aminul Haq Bhai, Federal Minister IT, Khalid Bhai, Secretary, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. हम सब लोग जानते हैं कि IT का बिहेवियर बाकी बिजनेस से, बाकी इन्वेस्टमेंट से बहुत अलग है. अभी जो डिस्कशन हुई है उसने ये साबित कर दिया है कि IT के लिए हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा. अभी सबसे पहले मैं कराची के पीपल्स को मुबारकबाद देना चाहूँगी और साथ में थैंक्स करना चाहूँगी अमीन भाई का कि उन्होंने इतना ह्यूज प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं कराची में और ख़ुद को साबित कर दिया दैट ही इज़ अ सन ऑफ सॉइल, क्योंकि कराची को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की. IT इंडस्ट्री आप देख लें, रजिस्टर्ड कंपनीज़ में मोर देन 30% जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं वो कराची बेस्ड हैं. हम समझते हैं कि IT पार्क के इस्टेब्लिश होने के बाद ये नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये 30% बहुत कम है कराची के टैलेंट के अगेंस्ट. कराची में मौजूद IT कंसर्न के मौजूद हमें एक शोकेस की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर आते हैं तो बिल्कुल सही कहा गया कि हम उनको एयरपोर्ट से अगर लांडी तक लेके जा रहे हैं तो इट विल टेक टाइम, और IT सेक्टर कांट अफोर्ड द टाइम. इट्स अ बिलीव दैट द टाइम इज़ अ मनी. अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से ध्यान नहीं देंगे, प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो हम शायद IT सेक्टर एंड प्लस कराची से वो कुछ ना ले सकें. कराची एक बहुत बड़ा शहर है दुनिया का, जो कि न सिर्फ बड़ा है बल्कि GDP से लेकर आपकी एक्सपोर्ट में, आपकी रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा शेयर शामिल करता है कराची. इसलिए कराची की प्लानिंग बिल्कुल अलग तरीके से और अलग सोच के साथ करने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची अगर आगे बढ़ता है तो सिंध आगे बढ़ता है, और सिंध आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है. हम समझते हैं कि IT सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा और बहुत पहले काम कर लेने चाहिए थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी सोहेल साहब जब से आए हैं, ये मानने की बात है कि IT सेक्टर सिंध ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और स्पेशली सोहेल साहब ने हमें मजबूर किया है कि हम आउट ऑफ बॉक्स सोचें, आइसोलेशन से निकल आएँ. नतीजतन हम लोग सिंध गवर्नमेंट अभी टेक एजुकेशन पे काम करने जा रही है. आप सबको पता है कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई थी, लेकिन अब हम ऑनलाइन एजुकेशन और टेक एजुकेशन में काम करने जा रहे हैं, और साथ में टेक हेल्थ में HIMS और साथ वन पेशेंट वन ID को लेकर हम चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी ना रहे, जो कि उसका हक अदा करते हुए हर डिपार्टमेंट में उसे शामिल करें, चाहे वो टेक एग्रीकल्चर हो. और सिंध गवर्नमेंट टेक एग्रीकल्चर को लेकर अपनी प्लानिंग तकरीबन पूरी कर चुकी है. डेवलपमेंट स्कीम्स में हम उसे शामिल कर चुके हैं. हम चाहते हैं कि हमारा जो आम हारी है वो भी इस IT से फ़ायदा हासिल करे. साथ में लाइव स्टॉक में हम टेक्नोलॉजी शामिल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि टेक्नोलॉजी कहीं भी लिमिटेड नहीं होती. अल्दो कि ये सबक हमें सोहेल साहब ने समझाया, लेकिन
बिल्कुल सही और सही वक्त पे समझाया कि हम अब इसको ना सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन तक महदूद रखें, बल्कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्क विद डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। आप सब लोगों ने देखा कि अभी जो रिसेंटली डिज़ास्टर हुआ था और उसमें रिलीफ और रिहेबिलिटेशन एक नया मसला बन चुका है। वी थिंक कि अगर टेक को हम इन्वॉल्व कर लेंगे तो ये सिस्टम, ये जो भी नुकसानात हुए हैं वो शायद इस तरह से ना हो, अगर होंगे तो उसे बेहतरीन तरीके से वन डेस्कटॉप पे उसे कवर किया जाएगा। और सिंध गवर्नमेंट ने फर्स्ट आईटी पॉलिसी कंप्लीट कर ली है, जिसके बेस है पे एज यूज। हम समझते हैं कि क्लाउड पॉलिसी को सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होगा वो इसी पार्क से होगा, और यही स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेंगे उस क्लाउड पॉलिसी का, क्योंकि क्लाउड पॉलिसी में वो फीचर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। हमारा बोर्ड, टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है वो पास कर चुकी है, हमारी कैबिनेट। अगेन ये एक पूरा टीम एफर्ट था, लेकिन यकीनन विजन बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हमने कोशिश की है कि सिंध गवर्नमेंट के विजन को लेते हुए इन्वेस्ट करें ह्यूमन कैपिटल में, और इसलिए हम एडवांस ट्रेनिंग करवाने जा रहे हैं। वी ऑल नो दैट वी हैव अ मोर देन 60% ऑफ यूथ, सो हम फोकस रखेंगे वो यूथ जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उन्होंने 4 सेमेस्टर वो पूरे कर चुके हैं। हम उन्हें एडवांस ट्रेनिंग देंगे ताकि इस तरह के पार्क्स हों या टेक्नोलॉजी जोन हो, उसमें हमारा वो यूथ जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और पाकिस्तान को अपना इनपुट दे सके। बहुत शुक्रिया इसके साथ कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा ओपन है इस तरह के पार्क्स और टेक्नोलॉजी की काम में। हम चाहेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे साथ चले और इंशाल्लाह इस तरह हम एक बेहतरीन पाकिस्तान बना सकेंगे। बहुत शुक्रिया। Thank you, ma'am, for gracing the occasion. We would like to thank our official sponsor, Momentous, and especially the CEO, Fad Sikandar Saab, for sponsoring the event and being our official partner. With that, now I would like to request Mr. Kim Hang-sung, Consul General, Republic of Korea, to share his views on this government and Pakistan collaboration and partnership. Please. Good afternoon. Good afternoon. The Honorable Federal Minister for Information and Technology and Telecom. Wonderful and meaningful event. Karachi IT Park is in the meantime our great attention and interest. Because of this background, the groundbreaking ceremony of today is of great importance for all of us. I'm really happy because this ambitious project can be mostly financed by our Korean EDCF funds. Korean Exim Bank will contribute 35 billion rupees. I'm sure that our financial contribution can make a great contribution to the development of IT sector in Pakistan. As we know, Korea is a highly advanced country in science and technology. Our country is a leading powerhouse in IT sector. Our citizens in Korea are enjoying world's fastest internet speed. Small and medium-sized IT companies and startups are really active and very, very strong. And they are driving force for our future. Small and medium-sized companies are playing an increasingly important role
in technological advancement, innovation, job creation, and economic growth worldwide. The IT park will provide space, facilities, and services for IT firms. It will offer a platform to the industry and the local universities to establish synergies. It will also attract international business collaboration. We can expect that this IT park in Karachi will lead to cooperation with our Korean IT companies and investment of Korean IT companies in Pakistan. I'm sure that this ambitious project can be a cornerstone of the mutual cooperation in IT sector between our friendly countries. There is a possibility that Economic Development Cooperation Fund, EDCF loans for Pakistan will be increased to $1 billion in next 5 years. IT park in Islamabad was already completed by our EDCF loans. Children's Hospital in Soka in northern part of Sindh state is nearing completion by our EDCF fund. They are excellent examples of the cooperation between Korea and Pakistan. Once again, I just want to celebrate this meaningful groundbreaking ceremony, and I'm praying for successful implementation of the ambitious project. Thank you for your attention. Thank you, Excellency, Mr. Kim Hang-sung, Consul General in Karachi for Republic of Korea. We are thankful to you. Ladies and gentlemen, with that, I would like to request Chief Secretary Sindh, Dr. Suhail Rajput, to join us on the stage and share his views. And the way Ma'am Advisor was saying that he has really, directed the e-government vertical. We are really missing him in center as well, being our expert. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Suhail Rajput, Chief Secretary, Government of Sindh. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Sayyid Aminul Haq Sahab, Minister for IT and Telecom, Government of Pakistan, Khalid Maqbool Siddiqui Sahab, Tanzila Habib Sahib, Special Assistant to Chief Minister Sindh on IT, dignitaries from Diplomatic Corps, Madam Aisha Umaira, Additional Secretary, Minister of IT, and other dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I was not expecting to be called to stage to speak on this occasion because in the formal program it was not mentioned. But I am thankful to Minister for IT for giving me this opportunity because I have some personal attachment with this project. When I joined as Secretary Ministry of IT in June 2021, the few priority areas which we discussed, myself and the Minister, was how to take forward the IT park in Islamabad as well as to bring this IT project to a reality. At that time it was only in the papers, so Minister IT tasked me to carry it forward at a fast pace, on a fast track. And in bureaucracy it's very challenging how to cut the red tape and to fast track any of the project because you have to follow certain guidelines, rules, etc., etc. But remaining on those parameters, I think it's very heartening to see that this project has seen the light of the day, and today we are doing a formal groundbreaking for this project. And I think it will be a very good addition to the economy of Karachi, because IT sector is one area where I firmly believe that if we perform well and create opportunities in this sector, it will be a game changer for this country. And this is not the only infrastructure which we are working on through federal PSDP, and we are extremely thankful to the Government of Korea
for arranging the Exim Bank funding for this project and also for the project at Islamabad. It's a very concessional funding, and with the Korean expertise, I think we will be able to bring about a very state-of-the-art project. Another project which Government of Sindh is working on is NED University's IT. That is a public-private partnership project, and since I came here, I start pushing it as well. So now we are in the final stages of procurement. So that project will also be brought up very quickly. And why these projects are important and why it's a game changer for the economy of this country is that we generally, you all hear that Pakistan's economy faces twin deficits, the fiscal deficit as well as the current account deficit. And generally we try to control the current account deficit by curbing our imports, which is not a good solution because ultimately it hampers your growth and limits your growth potential. So the solution is to increase exports, and the biggest potential for increasing exports lie in IT sector exports. Junaid shared some number with you, and we saw that the last year exports were closed at $2.6 billion. Actual exports were much higher, and many of those are not being brought to this country because of the two fundamental reasons which I kept agitating during my previous stint with the federal government. We need to correct our tax regime and we need to correct our foreign exchange regime. If we take two broad policy decisions and if the government of the day realizes that how much potential we have in correcting our current account deficit, if we do these, take these two steps for IT sector at least. As I had a lot of discussions with Pasha and other industry representatives, I think even currently the export are not $2.6 billion. They are in the range of $5 to $6 billion. And those are not being brought to the country because of these hampering and restrictive regimes. So we need to correct those. And on supply side, I think if we can focus on our youth, because we have this, one of the key assets is our youth, because we are a young country. 60% of the population is below 35 years of age. So by investing in our youth and providing them this kind of infrastructure, which we are planning through IT Park, I think we can do wonders with our economy in a very short period of time. But for this, we need to take certain key decisions on policy side, which is very important. With this, I again thank the Minister for giving me this opportunity to speak here, and thank you all for attending this event today. And I think with Government of Sindh and federal government working in tandem, I think Karachi, especially because we were focusing on Karachi, we have some positive bias. Minister is from Karachi, I was from Karachi. So we tried to bring Karachi to its true potential, because this city has the maximum potential in this country. So if we provide right ecosystem to this city, I think this city can take us forward many miles. Thank you very much. Thank you, Dr. Suhail Rajput, Chief Secretary Sindh, for your kind words and joining us to grace the ceremony. With that, I would like to now request, ladies and gentlemen, Honorable Minister Saab and the leadership here to join us for the groundbreaking ceremony at the plaque. I would, if you could please join us. I would request Khalid Maqbool Sadiqi Saab, Advisor Minister Saab. I would really request the cameraman especially to please cooperate us in conducting the ceremony in an organized manner, in a constructed manner. I would request the panelists, honorable panelists, to please join us here. Asif Peer Saab, Nadeem Elahi Saab, Shehzad Shahid Saab, Awais, please join us here. Chairman Pasha, I would request to please join us here. ये कैमरामैन अगर थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, so please give us some space to so that the videos can flash. जिन्होंने हाथ में मोबाइल में कैमरा पकड़े हैं, इनसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा. पीछे से कैमरास फ्लैश कर रहे हैं सेरेमनी में. दे आर नॉट एबल टू जूम इट.
یہ تھوڑا سا رستہ چھوڑ دیجیے گا. جنہوں نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں, موبائل کا کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, اس سے ریکویسٹ ہے تھوڑا سا پیچھے دیکھیے گا. کیمرہ اس کا رستہ بلاک کر رہا ہے. سر آپ یہ پول کے ساتھ جو کھڑے ہیں سر, ان کو کہیے گا. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us for this groundbreaking ceremony. With that, I would like to request Honorable Federal Minister for IT and Telecom, Syed Aminul Haq, to come on the stage and share his views on today's historic event. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد مقبول صدیقی بھائی, چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت, ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر تنزیلہ, member IT, additional secretary, Aisha, all the way from Islamabad, she came here. Asfar mujhe nazar aa rahe. Then Abdul Wasim bhai, Rabta committee, then Asif Peer, Nadeem Elai, everybody. اور پھر میں دیکھ رہا تھا میڈیا کے پرسن بھی, حسن عباس واز دیئر, امتیاز فرحان واز دیئر, دین چانسلر سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی جاوید انور صاحب, پرو وائس چانسلر NID انجینئرنگ یونیورسٹی توفیل صاحب, فیڈرل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب, دین NHU کے وائس چانسلر صاحب, اینڈ آل IT انڈسٹری, مائی کولیگ, السلام علیکم and a good afternoon. I am very much thankful to the people of Republic of Korea and the government of Korea for the kind financial and the technical support for this IT park. Mr. Kim, on behalf of the people of Pakistan and on behalf of the government of Pakistan, from the inner core of the heart, I say thank you very much for giving us this technical and financial support. چونکہ میں سیاسی ورکر بھی ہوں تو ساتھ ساتھ دو چیزیں بھی یاد رکھوں گا. جیسے ڈاکٹر سہیل راجپوت صاحب نے کہا کہ بالکل جب یہ یاد ہے غالباً 1 جون آپ نے سیکریٹری بنے,
آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے. ہم نے پہلے دن ہی بیٹھے اور میں کیا ڈسکس کیا کہ آئی ٹی پارک کراچی کو آن بورڈ لے کے جانا ہے. الحمدللہ یہ تمام چیزیں پائے تکمیل کو پہنچی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ پولیٹیکل ورکر ہوں تو مجھے یہ مورل کریج ہے کہ آئی شوڈ سے تھینک یو ویری مچ ٹو دا اسد عمر آلسو. ان کی کوششیں اور کاوشیں بھی اس میں شامل تھیں اور انہوں نے مجھے اس پہ ہیلپ کیا تھا. تو یس اگین تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سہیل راجپوت اینڈ تھینک یو ویری مچ مسٹر اسد عمر کہ آپ رہے. اور میں پاشا کو بھول گیا, زیب از دیئر, پوری ٹیم موجود ہے زبردست, ہر موقع پہ یہ موجود رہتے ہیں. سفائر از دیئر, ان کو میں دیکھ رہا ہوں ہر پروگرام میں موجود رہتے ہیں. اگین پھر ہم آل مائی ایم این ایز, مائی ایم پی ایس, سی او سی, تمام لوگوں کا ہمیشہ ہر موقع پہ ہمارے ساتھ سپورٹ, ساتھ ساتھ کھڑے رہنا, انکریج کرنا, موٹیویٹ کرنا. So that all are wonderful thing which I am getting from my colleagues also. IT پارک کے حوالے سے غالباً جنید نے تفصیل سے بتا دی ہے, میں بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کروں گا اس بارے میں, صرف اتنا بتاؤں گا. یس تقریباً 186 ملین واز گیون بائی دی, ٹوٹل کاسٹ اس کی پڑتی ہے جو کہ لگ بھگ 42 ارب روپے بنتی ہے پاکستان کے حساب سے. اٹس اے ہیوج کاسٹ. اعجاز بھائی آپ کی توجہ بھی چاہوں گا. اور اس میں تقریباً لگ بھگ 158 ملین ایگزم بینک نے ہمیں لون دیا ہے, اور یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں 0.001% انٹرسٹ پہ. اگین اٹس اے 0.001% پہ لون دیا. امین یوسف تھینک یو. اور پی ایس ڈی پی کی طرف سے تقریباً 7 بلین اس میں شامل ہوگا, اور یہ 6 ایکڑ کی زمین پر ہے. اور جب میں زمین کی گفتگو کروں گا تو میرا خیال ہے سول ایویشن موجود ہے یہاں پہ. تھینک یو اگین, آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے, کوارڈینیٹ کیا, اور آپ کے اگلے 3 سال تک آپ کی کوارڈینیشن ہمیں چاہیے ہوگی تاکہ چیزیں بر وقت طور پہ مکمل ہو سکے. تو الحمدللہ یہ 6 ایکڑ کی زمین ہوگی, اور اس کے اوپر کیا رکھا گیا ہے, اس کے اوپر رکھا یہ گیا ہے کہ 3+8 یعنی 3 منزل جو ہے نیچے کی طرف ہوگی, بیسمنٹ ہوگا تاکہ اس کی پارکنگ کا سسٹم اپنی جگہ موجود ہو, اور 8 فلور اوپر ہوگا. اٹس اے ٹوٹل 11 اسٹوری بلڈنگ ہوگی. اگین مجھے جو ٹارگیٹ دیا ہے میری ٹیم نے, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ 2026 جون, عائشہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, ممبر آئی ٹی بیٹھے ہوئے, اس کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سب لوگ بیٹھے ہوئے اور سب لوگ مجھے سپورٹ کریں گے کہ اسے آپ دسمبر 2025 تک مکمل کریں. آئی ڈو ایگری کہ اس پہ آپ کو مکمل کرنا ہے تاکہ کراچی کے بچوں کو اس کے فوائد حاصل مل سکے. اس میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے, لگ بھگ 225 کے قریب اسٹارٹ اپ اور ایسے یعنی اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو کمپنی, ان کو اس پہ جگہ فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنے کاروبار کو, اپنے کام کو آگے کی طرف لے سکے. نہ صرف یہ کہ لوکل, نیشنل بلکہ انٹرنیشنل کمپنیاں بھی آ سکتی ہیں. ندیم الہی نے بڑی زبردست بات کی تھی. آصف تو ہمیشہ ہر موقع پہ ہر جگہ پہ موجود رہتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کوارڈینیٹ کرتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں ہر جگہ پہ. اسی طرح شہزاد شاہد بھی. اس کے اندر ٹیسٹنگ لیب بنایا جائے گا, کلاس روم ہوگا, آڈیٹوریم ہوگا, اور آئی ٹی انڈسٹری اور اکیڈمیا دونوں کے جسے کہتے ہیں کہ آپس میں باہمی مراسم بنانے کے لیے بھی جگہ مختص کی جائے گی تاکہ آپس کے کوارڈینیشن سے فیوچر کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. اور یہاں پہ ہم مین چیزیں 3 اس کے مقصد حاصل کیا جائے گا. نمبر 1 کہ نالج بیسڈ اکنامی کو بوسٹ اپ کرنا, نمبر 2 اسٹارٹ اپ اور ایس ایم ای کو فیسیلیٹیٹ کرنا, اور نمبر 3 لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھنا. جب میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ملک میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکورٹی, بلاک چین, 3D, گیمنگ, اینیمیشن, یہ تمام چیز آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہمیں ہر صورت میں اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے لوگوں کو اس چیزوں سے روشناس کرانا ہے, آگے کی طرف لے کے جانا, ان کو بتانا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے. تو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور اس میں کیا ہے, اچھی بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان کا بھی ویژن ڈیجیٹل پاکستان ہے. سیم چیز جو ہمارے پارٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی, ہمیشہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے, اس کو لے کے آگے بڑھا جائے. اور جس پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے, 90 کی دہائی میں مجھے یاد ہے جب پاکستان میں پہلی دفعہ پیجر آیا تھا, میرا خیال ہے شاید کچھ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا, آصف آپ شاید پتا ہوگا, پیجر سسٹم شروع ہوا تھا 90 میں. تو ایم کے ایم واز دا فرسٹ پولیٹیکل پارٹی جس نے اپنے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر نیچے لیول تک سب کو پیجر سسٹم دے دیا تھا. اس سے کمیونیکیشن واز ویری افیکٹو. اس کے بعد جب موبائل آیا تو ہم نے سیم چیزیں کی, اپنے ٹاپ سے لے کر نیچے لیول تک موبائل فون فراہم کیا.
تاکہ تیزی کے ساتھ رابطے ہو اور کام کو بہتر سے بہتر کیا سے. یس, ابھی بھی سیم ہدایت خالد مقبول صدیقی کی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. ہمیشہ میں بات کرتا ہوں اور ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں ترقی کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, وہ ہے کنیکٹیوٹی. اگر آپ کا فون چل رہا ہوگا, شریف میں بیٹھے ہوئے, شکیل میں بیٹھے ہوئے, ارشد میں بیٹھے ہوئے, ہر تھوڑے دیر بعد فون کو دیکھتے ہیں. اگر ان کا فون ڈسکنیکٹ ہو جائے 1 منٹ کے لیے تو ان کی ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے گی. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کنیکٹیوٹی کے لیے, اینڈ فار دیٹ پرپز Ministry of IT and Telecom since last 3.5 years, we had invested almost 72 billion rupees for the connectivity. اور کنیکٹیوٹی میں کیا رکھا ہے ہم نے, جب ہم دیکھتے ہیں کراچی دیکھتے ہیں, لاہور دیکھتے ہیں, پشاور دیکھتے ہیں, کوئٹہ دیکھتے ہیں, سیالکوٹ دیکھتے ہیں, فیصل آباد دیکھتے ہیں, تھنگز آر ناٹ بیڈ. وہاں پہ آپ کو براڈ بینڈ کی فیسلٹی بھی مل رہی ہوتی ہے اور کنیکٹیوٹی کی. بٹ وین وی گو ٹو دا سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر آف دا سٹی, لاڑکانہ, بدین, اسی طرح آپ بلوچستان چلے جاتے ہیں, فاٹا چلے جاتے ہیں, تو آپ کو کنیکٹیوٹی میں پرابلم آتی ہے. اینڈ فار دیٹ ریزن وی ہیڈ انویسٹڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف منی کہ وہاں جو میرے بچے دیہی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو بھی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کیا جائے. اس پورے عرصے کے اندر 70 نیو پروجیکٹ ان 3.5 سالوں میں خالد بھائی وزیر رہے, اس کے بعد میں آیا, تو خالد بھائی کی جو جن چیزوں کو بنیاد رکھا تھا میری ذمہ داری ای گورننس, ای اسکولنگ, ای ہیلتھ کر سکے. تو یس, وی ہیڈ انویسٹڈ اے لاٹ آف منی فار دیٹ پرپز. 4G ٹاور ساتھ ساتھ ہم نے کیا شروع کیا ہے کہ فائبر آپٹک بھی تمام جگہوں پہ شروع کیا. فائبر آپٹک تیزی کے ساتھ آپ کی کنیکٹیوٹی اور براڈ بینڈ کی فیسلٹیز کو بڑھاتا ہے. تنزیلہ سے مجھے بھی گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے کہا, میسج دیا ایک بڑی اہم جیسے پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کا, کہ لاڑکانہ میں اور مختلف علاقوں میں کنیکٹیوٹی کو بہتر کیا جائے. تنزیلہ, جسٹ فار یور نالج, کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے صرف انٹیریئر سندھ کے اندر پچھلے 3 سال کے اندر ہم نے صرف انٹیریئر سندھ میں 20 نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں جو کہ لگ بھگ 16.5 ارب روپے کی لاگت سے. اور ہم نے کون کون سے ایریا شروع کیے, میں یہ بات اس لیے بتاؤں گا آپ کو, تھرپارکر, نواب شاہ, خیرپور, دادو, بدین, لاڑکانہ, جیکب آباد اور میر پر خاص. 16 بلین کی لاگت سے 20 نئے پروجیکٹ ہیں. عام طور پہ تاثر یہ جاتا ہے کہ آئی بلانگ ٹو دا MKM پاکستان, پروبلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ورک ان دا رورل ایریاز آف سندھ. ٹرسٹ می, میرے خالد مقبول صدیقی کی کیا ہدایت ہے, مجھے عامر خان کی کیا ہدایت ہے, اللہ قبر نوید بھائی کو صحت دے, تندرستی, ان کی کیا ہدایت ہے کہ بلا تفریق, رنگ و نسل اور سیاسی نظریوں سے بالا تر ہو کر ملک کی خدمت کرنا. اینڈ دیٹ دا ریزن کہ ہم نے تمام جگہوں پر بلا تفریق کام کر رہے ہیں, اور اس کا رزلٹ آپ کو اگلے چند مہینوں میں نظر آئے گا. سیلاب فلڈ واز اے ویری میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری ڈیواسٹیٹنگ. پچھلے 2010 کے بھی فلڈ کو ہم بھول جاتے ہیں جب ہم 2022 کے فلڈ کو دیکھتے ہیں. اس میں بالخصوص انٹیریئر سندھ, بلوچستان واز ویری مچ افیکٹڈ, جہاں ریلوے لائن, بریجز, روڈ پانی میں ڈوب رہے تھے, تو ڈیفینیٹلی ٹیلی کام سیکٹر کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا. میرے ٹیلی کام کے جو ٹاور تھے وہ بھی پانی میں ڈوب رہے تھے, فائبر آپٹک مختلف جگہوں سے کٹ ہو رہے تھے. لگ بھگ اس پورے عرصے میں خالد بھائی تقریباً 7% ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر بھی افیکٹ ہوا. بٹ وٹ وی ڈیڈ اٹ ود دی ہیلپ آف دی PTA, with the help of the civil and the military administration, Ministry of IT نے within 48 hours 7% جو ہمارے ٹاور افیکٹڈ ہوئے تھے اس کو منیمائز کر کے 2% افیکٹڈ پہ لے کے گئے. 120 مختلف جگہوں پر فائبر آپٹک کٹ ہوا, ہم نے اسے چند گھنٹوں کے اندر اندر بحال کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سب غالباً 28 اگست کو جب شدید بارش ہوئی تھی تو رانی پور کے اوپر نارتھ کا ساؤتھ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. یعنی کراچی میں اسے کہتے ہیں فون چل رہا تھا بٹ نارتھ نہیں چل رہا تھا. Within a few hours, that had been restored. Again, with the help of the civil and the military administration, and with the, I do also appreciate the telcos company. انہوں نے بھی ساتھ ہمارے کھڑے رہے اور ہم نے اس کو بحال کیا. ساتھ ساتھ SMS سروس بھی منسٹری آف IT نے شروع کی 9999 کہ آپ اس پہ فنڈ ٹائپ کریں, آپ کے فون سے 10 روپے کٹ جائے گا. اب وہ پیسے کہاں جائیں گے؟ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں. اور سب سے اچھا جو کام کیا, میں سمجھتا ہوں سہیل صاحب آپ بڑے خوش ہوں گے اس پہ, کہ ہم نے سیلاب زدہ جو علاقے تھے ہم نے کہا آپ کے فون میں بیلنس ہو یا نہ ہو, آپ
فون سلاب زدگان علاقے میں چلے گا. تو زیرو بیلنس میں بھی آپ کا فون چل رہا تھا تاکہ سیلاب زدگی میں جو لوگ پریشان حال تھے وہ اس سے فوائد حاصل کر سکے. تو یس ہم نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے. اگین پاکستان کی آبادی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہیو دا پاپولیشن آف آلموسٹ 220 ملین پیپل. The good thing is that out of 222 million people, almost 195 million people are the mobile subscriber. This means that almost 195 million people have a mobile phone in their hand. So the tele density is almost 88%. So this is a very, very plus point. Same thing within the broadband. Broadband میں بھی ٹیلی ڈینسٹی جو ہے وہ آلموسٹ 55% ہے. میں آپ کو ایک فگر کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پچھلے 3 سال میں کیا ہوا. 2018-19 آئی ریپیٹ 2018-19 میں جو موبائل سبسکرائبر تھے وہ 160 ملین تھے, لگ بھگ 16 کروڑ. آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں جو کہ 31 اکتوبر تک کی فگر میرے پاس ہے وہ 160 ملین سے بڑھ کر 195 ملین ہو گئے, یعنی 19.5 کروڑ. تو 3 سال میں 3.5 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا. سیم ود دا براڈ بینڈ فیسلٹیز. براڈ بینڈ فیسلٹیز میں 2018-19 میں 70 ملین یعنی 7 کروڑ لوگ براڈ بینڈ فیسلٹیز کے فوائد حاصل کر رہے تھے. آج وہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے, وہ 115 ملین ہے. سو دا ٹیلی ڈینسٹی فار دا براڈ بینڈ از آلموسٹ 55%. ہمیشہ میں گفتگو کرتا ہوں کہ منسٹری آف آئی ٹی کا ویژن کیا ہے. جیسے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. نمبر 1 افورڈیبل اینڈ میننگ فل کنیکٹیوٹی. آئی ریپیٹ افورڈیبل اینڈ میننگ فل کنیکٹیوٹی. اور دوسری جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارا ویژن کہ اسمارٹ فون فار آل, اینڈ دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. وزارت سنبھالی اس وقت سہیل بھائی آپ کو یاد ہوگا شعیب صدیقی صاحب ہمارے سیکریٹری آئی ٹی ہوتے تھے. ان دا منتھ آف دا اپریل سب سے پہلے کام کیا میڈ ان پاکستان پہ. میڈ ان پاکستان کیا تھا کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کرایا جائے. ٹرسٹ می مجھے موبائل فون مینوفیکچرنگ پہ جب نے کام شروع کیا گیا تو دھمکیاں بھی دی گئی اور لالچ بھی دیا گیا کہ آپ جس طریقے سے ماضی میں پاکستان میں 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں کسی نے گاڑی بنانے کی زحمت گوارا نہیں کی تو آپ بھی اس کو رہنے دیں. آفرڈ بائی دی کیرٹ اینڈ اسٹک بوتھ, بٹ چونکہ لیڈرشپ کی اعتماد تھا میرے اوپر ہم نے کہا نہیں, وی ول گو فار دی میڈ ان پاکستان. آج جب میں اس کے بعد ہم نے کیا ان دا منتھ آف اپریل سی سی سے اپروول کرائی اور جون میں کیبنٹ سے بھی اپروو کرائی موبائل فون مینوفیکچرنگ پالیسی. الحمدللہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پاکستان میں 29 مختلف کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں. سیمسنگ کراچی میں موجود, نوکیا کراچی میں موجود, ایئر لنک موجود. تو یہ تمام کمپنیاں کراچی, لاہور, سیالکوٹ میں کام کر رہی ہیں. کس کو فائدہ پہنچے گا؟ میرے اور آپ کے بچوں کو فائدہ پہنچے گا. میرے اور آپ کے شہر کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے. تو یس الحمدللہ موبائل فون مینوفیکچرنگ اسٹارٹ ہو چکا ہے. لیکن ہمیشہ میں نے یہ بات کہی ہے اور ہمیشہ اس بات کو لڑتا رہوں گا ابھی بھی کہ مجھے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ والا موبائل فون نہیں چاہیے. مجھے 15,000 20,000 25,000 روپے کا اسمارٹ فون چاہیے جو میرے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہو, جو اورنگی ٹاؤن کا نوجوان استعمال کر سکتا ہو, لیاری کا نوجوان استعمال کرے, خیرپور کا نوجوان استعمال کر رہا ہو, جو فاٹک ایریے میں کے نوجوان استعمال کر رہا ہو, جو اسمارٹ فون ہو بٹ اکنامیکل ہو. یس فار دیٹ وی آر ورکنگ آن اٹ. ٹیلکوس کمپنی کے ساتھ ہماری خواہش بھی ہے کہ ہم مکمل رابطے میں بھی ہیں کہ لون سسٹم پہ بھی جسے کہتے ہیں کہ موبائل اسمارٹ فون دیا جا سکے اور اس کی کوئی پالیسی بھی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. وی آر ورکنگ آن اٹ. اسی طریقے سے سیر راجپوت صاحب کا اگین تھینک یو ویری مچ ادا کروں گا. یہ خود اپنی زبان سے بتانا بھول گئے کہ جب ہم نے وزارت سنبھالی تو پاکستان میں صرف 5 نیشنل انکیوبیشن سینٹر تھے, NIC تھے. اگین ہم نے 2 چیزوں کو ٹارگیٹ کی, فوری طور پر NIC کا اضافہ کرنا, اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ 6ٹھا NIC ہم حیدرآباد میں قائم کریں. آئی ایم گریٹفل ٹو دا وائس چانسلر آف دا سندھ یونیورسٹی. بہت ہی براڈ مائنڈ آدمی ہے وہ. ہم نے ان سے سامنے رکھا ہے کہ حیدرآباد کے جو مین شہر ہے جو سٹی کیمپس اس کے اندر ایک NIC بنانا چاہتے ہیں. بہت ہی فورتھ کمنگ
انہوں نے کہا کہ بلڈنگ موجود ہے, بلڈنگ آپ لے لیں, اور ہم نے جانا آپ جائیں گے, آپ بڑے خوش ہوں گے, بلکہ آپ تو ایم او یو سائننگ میں موجود تھی. اب اگر آپ کبھی حیدرآباد جانا ہو, زیب آپ بھی جانا, اٹس اے اسٹیٹ آف دی آرٹ, زبردست, 62 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا ہے. سہیل بھائی آپ بھی کبھی جائیں, آپ دیکھیں گے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بلڈنگ میں جا کر کہ زبردست بلڈنگ بن گئی ہے. اب میرے حیدرآباد, لطیف آباد, جام شورو, ٹنڈو جام تمام نوجوان اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. 7واں انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد میں ہم اوپننگ کرنے جا رہے ہیں کسی بھی دن. ہم نے آلریڈی پرائم منسٹر سے لکھا ہوا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں, ہم اسے NIC انشاءاللہ تعالیٰ فیصل آباد میں بھی اوپننگ کر دیں گے. ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں وہ IT ایکسپورٹ کے حوالے سے, آپ نے بھی بات کی. اگین اگر پاکستان کے تمام ایکسپورٹ کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ مختلف ایکسپورٹ مختلف طریقے سے کئی بلینس آف ڈالر پہ کما رہی ہیں, بٹ IT ایکسپورٹ میں آپ کے سامنے فگر رکھتے سے اندازہ لگے گا آپ کو کہ 3-3.5 سالوں میں کیا تبدیلی آئی ہے. نمبر 1, 2019-20 IT ایکسپورٹ جو کہ میرا خیال ہے دکھایا بھی گیا تھا, میں بس ریپیٹ کر رہا ہوں, $1.4 بلین تھا. 2020-21 1.4, عبد الوسیم بھائی 1.4 بلین سے بڑھ کر 2.1 بلین گیا. اور جب پچھلے سال ہم نے جون میں جو ختم کیا, اسے 2021-22 میں 2.1 بلین سے بڑھا کر 2.62 بلین پہ لے کے گئے. تو یہ اگر آپ پاکستان کی تمام منسٹری کو ملا لیں, I repeat, we had a 44 ministry in Pakistan, but this is only the Ministry of IT and Telecom جس نے IT ایکسپورٹ 40% اضافہ کرایا. کسی بھی منسٹری کا 2%, 3% اضافہ ہوتا, بٹ the only ministry in Pakistan that is the Ministry of IT and Telecom جس کے اتنے بڑے پیمانے پہ IT ایکسپورٹ ہوا ہے. یہاں پر میں کچھ تلخ باتیں بھی کروں گا. زہیب از دیئر, ہمیشہ ان کا پاشا کے سپورٹ رہتا ہے, ٹیلی کام سیکٹر کا سپورٹ رہتا ہے. Since last many week we are in touch with the finance ministry. عائشہ اس کو لیڈ کرتی رہی ہیں, ہمارے سیکرٹری صاحب بھی لیڈ کرتے رہے. کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کہ FBR کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے ساتھ بات چیت ہوئی ہے کہ IT انڈسٹری کو کیسے ریلیو دیا جائے, کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بٹ اگین ایز اے منسٹر آف IT اینڈ ٹیلی کام آئی ایم انسیٹسفائیڈ. میں ادب کے ساتھ منسٹر آف فائنانس سے کہتا ہوں آپ اپنے رویہ درست کریں, آپ اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لے کر آئیں. میں آپ کو ٹیلی کام انڈسٹری کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا. ہم آپ کے پاس پروپوزل لے کر اس ہفتے دوبارہ آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آپ, چونکہ پرائم منسٹر کا انسٹرکشن ہے تو آپ اس پہ عمل کریں گے, ہٹ درمی نہیں چلے گی. بہت لمبی گفتگو نہیں. اگین ہمارے پاس ایسٹ کیا ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے میں نے کہا کہ وی ہیڈ اے پاپولیشن آف 220 ملین پیپل. Out of that, alhamdulillah, 60% of the population are young. That is between the age of 18 to 30. And those people are the purely asset of Pakistan. ہم ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو منسٹری آف IT کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اخلاقی مورالی طور پر ان کو انکریج کریں. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, منسٹری آف IT is committed to equip youth with the digital skill. We are working to uplift the talent of the youth. لازمی طور پہ یہ آگے بڑھیں گے تو ملک ترقی کرے گا. میری تو خواہش ہے کہ خالد بھائی آپ یہاں پر آئے ہیں تو 2 منٹ آپ بھی ضرور یا 4 منٹ آپ بھی ضرور گفتگو کریں تاکہ لوگ فیضیاب ہو سکے. اور دیکھیں یہ تالیاں بجا رہی ہیں کہ آپ لازمی طور پہ کریں. میں اپنی بات کو بالکل مختصر کر دیتا ہوں. کیبنٹ پیپر لیس ہو چکی ہے, یہ منسٹری آف IT کی کوششوں کاوشوں کے بنا پر, ورنہ پہلے اتنی موٹی موٹی فائلیں ہم لے کے جایا کرتے تھے کیبنٹ میں. پاکستان کی 44 منسٹری پیپر لیس کر دی گئی ہے. اگین دیٹ واز ڈن بائی دی منسٹری آف IT. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ ہم سائبر ایفیشینٹ پارلیمنٹ کو بھی پیپر لیس کرنے جا رہے ہیں, اینڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ آنے والی اسمبلی آنے سے پہلے اس کو بھی ہم سائبر ایفیشینٹ, یعنی پارلیمنٹ میں بھی. عبد الوسیم بھائی آپ دوبارہ MNA بنیں گے, 3 دفعہ بن چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی فائل لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ٹیبلٹ موجود ہوگا, آپ اس پہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن ہم ویژن موجود ہے کہ اگلے 25 سال کیا کرنا ہے, اگلے 50 سال کے لیے ایک ویژن موجود ہے, اور دیٹ واز گیون بائی یو پیپل. ہم اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں.
چھوٹی چھوٹی بات کر کے خالد بھائی آپ سے چاہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے جو چیزیں اپنے شہر کے لوگوں سے, اپنے عوام سے, اپنے ووٹر سپورٹر سے وعدہ کیا, میں پولیٹیکل گفتگو نہیں کروں گا, صرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو وعدہ کیا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی. نمبر 1, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی سینسس. ہم نے سینسس کا وعدہ کیا تھا, سندھ گورنمنٹ نے بھی اس کا وعدہ کیا تھا, وہ بھی آن بورڈ تھی. ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ میک شیور کیا, ان سے بات کر کے, ان کو پریشر کر کے کہ ڈیجیٹل سینسس کا انعقاد کیا جائے. الحمدللہ ٹیبلٹ جو 1,25,000 ٹیبلٹ حاصل کرنے تھے, ایل سی ہیڈ بن ڈن. 2 دن پہلے سی ای سی نے 5 ارب روپے بھی منظور کر دیے ہیں. اب سینسس آن بورڈ ہے, 31 مارچ تک سینسس مکمل ہو جائے گا. اور ہماری کیا خواہش ہے کہ یس 31 مارچ کے بعد سینسس ہینڈ اوور ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. دے ول ٹیک 4 months تو جسے کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرنے میں, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن اگست 2023 میں ہوگا. ابو بکر بھائی خوش. دوسری بات کے سی آر. اگین the credit goes to the leadership of the MKM. خالد بھائی آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ کے سی آر کو ہم نے میک شیور کیا کہ اس کو سی پیک میں شامل کیا جائے. الحمدللہ سی پیک میں شامل کر دیا گیا ہے, پروجیکٹ شروع ہو چکا ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. شارٹ ٹرم K4 ریکوائرمنٹ پانی کی 650, اب نہیں ملتا ہمیں 550, ریکوائرمنٹ تقریباً 1250. K4 کا منصوبہ کئی سالوں سے پینڈنگ میں چلا آ رہا تھا, الحمدللہ آن ٹریک آ چکا ہے. وابڈا اس کو لے چکی ہے, کانٹریکٹ ہیڈ بین اوارڈڈ ٹو 3 ڈفرنٹ کمپنی. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 2023 اکتوبر تک K4 کا منصوبہ مکمل ہوگا. اور جو میرا خیال انٹرنل معاملہ ہے, میرا خیال ہے سہیل بھائی وہ پھر واٹر بورڈ خود کرے گی معاملے کو, جو شہر کے اندر آنا ہے. امپورٹنٹ بات, گرین لائن had been done. First phase of the green line up to the نمائش had been done with the help of the MKM and with the سابق حکومت کے ساتھ مل کے. فیز 2 اس کا شروع کرنا ہے, جو کہ نمائش پہ ختم ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اسے عیدگاہ تک لے کر جائیں. کیپری سے آگے نشاط تک, میں نشاط سے نعمت تک, جو پرانے لوگ ان کو پتا ہو کہ وہاں تک آلریڈی تقریباً کام ہو چکا. ہماری خواہش ہے کہ اس کو عیدگاہ تک لے کے جایا جائے. اس پہ بھی بات چیت جاری ہے SIDCL کے ساتھ, ہم اسے بھی مکمل کرا کے دم لیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا اگین, یہاں پہ جب حیدرآباد یونیورسٹی, خاندادہ بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے, آئی ڈونٹ نو بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے, کہ حیدرآباد یونیورسٹی ایک درینہ مطالبہ تھا since last 40 years, and finally 40 سال سے خالد بھائی یہ مطالبہ چلا رہا تھا. 70 سال سے تھا, چونکہ میں MKM میں مجھے شامل ہوئے 44 ایئر ہوا ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے. فائنلی اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا گیا. آئی ایم تھینکفل ٹو دا سندھ گورنمنٹ, آپ ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر, آپ کا چیف سیکرٹری صاحب, بالخصوص آپ کا, کہ 100 ایکڑ زمین آلریڈی. تیسرا بڑا کام ہے جو میں نے آتے سب سے پہلے ڈاکٹر سہیل لاجپت کے کان میں کہا, وہ بات ہم نے کی کہ یوتھ ہاسٹل جو ہے, جو حیدرآباد کے شریف بھائی جو یوتھ ہاسٹل موجود ہے لطیف آباد میں, اس کو کسی طریقے سے HEC کے ہینڈ اوور کیا جائے. آرڈر ہیڈ بین ایشوڈ بائی دی چیف سیکرٹری. اب اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی دسمبر, جنوری, فیبرری میں وہاں پر کوئی نہ کوئی کلاسز شروع کر دی جائے گی. اور انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے, بلکہ میں اسامہ, آپ یاد رکھیے گا, میں آپ اور صابر بھائی دوبارہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر سے ملاقات کی. انہوں نے کہا آپ MOU سائن کر لیں اور اگلے 1.5 سال کے لیے اس ہاسٹل کا HEC اپنے ہینڈ اوور کر لیں, تاکہ وہاں پہ کلاسز شروع ہو جائے. جب تک کہ ہماری HEC کا وہ 3 چیزیں سیکھی ہے, اور اس کو ہر